بھٹی صاحب یہی بات جو شہزاد بھی کر رہے ہیں، اور ایک تو بنیادی سوال کہ کیا حالیہ دہشت گردی کی ذمہ داری پی ٹی آئی حکومت کے فیصلوں اور کارکردگی پر عائد ہوتی ہے، اس کا جواب. اور رضا ربانی صاحب نے جو ابھی تازہ بیان دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جب یہ فیصلہ ہوا قومی سلامتی کمیٹی کا تو اس میں ہم سے مشورہ نہیں کیا گیا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی سے، ہمیں صرف مطلع کیا گیا. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کتنا خوبصورت ملک ہے اور ان حکمرانوں کے لیے کتنی جنت ہے کہ 10 مہینوں میں ملک کا سوا ستیہ ناس کر دیا شہباز شریف صاحب نے، اور وہ وزارت عظمیٰ کے عہدے پر موجود ہیں. 4 مہینوں میں سوا ستیہ ناس کر دیا معیشت کا، اور اسحاق ڈار صاحب وزیر خزانہ موجود ہیں. اور سیکیورٹی لیبس مان رہے ہیں آئی جی، 100 سے زیادہ جانیں چلی گئی ہیں قیمتی، اتنا بڑا نقصان ہوا ہے، اور وہ وردی پہن کر کے پی کے میں بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی اگر کوئی مہذب ملک ہوتا تو یہ سارے گھر ہوتے، بلکہ ان میں ایک آدھ جیل میں بھی ہوتا اور مقدمے بھگت رہے ہوتے. دوسری بات ہے، پی ٹی آئی پہ صرف پی ٹی آئی پہ ذمہ داری عائد نہیں ہوتی. عمران خان کی حکومت میں بالکل بلا شبہ لایا گیا، انہیں ہزاروں لوگوں کو واپس لایا گیا، اور جہاں عمران خان کی حکومت میں یہ کمپرومائزز کیے گئے، جہاں یہ فاش غلطی کی گئی، وہاں عمران خان ہی پہلے شخص تھے کہ جنہوں نے کہا تھا کہ یہ جو بولے کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے، اور بہت پہلے سے، اور یہ پرائی جنگ ہے اور ہمیں اس جنگ سے نکلنا چاہیے. تو پی ٹی آئی حکومت پر بھی ذمہ داری عائد کریں، پی ٹی آئی حکومت سے یہ جو کروایا جنہوں نے ان پر بھی ذمہ داری عائد کریں، اور جو اس وقت چپ تھے اور آج بول رہے ہیں اور جنہوں نے اس پر کوئی احتجاج نہیں کیا، سڑکوں پر نہیں آئے، ریزائن دے کر نہیں گئے، اٹھے نہیں، کھڑے نہیں ہوئے، چپ بیٹھے رہے اپنی سیاست کے لیے، ان پر بھی ذمہ داری عائد کریں. بلکہ میں کہتا ہوں ایک کمیشن بنایا جائے، طالبان کو اپنا یار سمجھنے والوں کو بھی ان میں بلایا جائے، اپنی ایک نسل جہاد کے نام مروانے والوں کو بھی بلوایا جائے، طالبان حکومت لانے کے لیے کوششیں کرنے والوں کو بھی بلوایا جائے، طالبان حکومت آنے پر بھگڑے ڈالنے والوں کو بھی بلوایا جائے، گڈ طالبان بیڈ طالبان کے ٹرک کی پتی کے پیچھے لگانے والوں کو بھی بلوایا جائے، ڈبل گیمیں کھیلنے والوں کو بھی بلوایا جائے، 32 ارب ڈالر یا ڈالروں کی خاطر 80,000 شہادتیں، خربوں کا نقصان اور قوم کو ذہنی مریض بنانے والوں کو بھی سامنے لایا جائے. یہ سارے مجرم ہیں قوم کے. شہباز شریف صاحب کی بات درست ہے، سوال درست ہے، دہشت گردوں کو کون لایا؟ جو انہیں لایا ان سے پوچھیں، آپ دوستوں کو لائے کہ یا دشمنوں کو؟ عمران خان سمیت سب سے پوچھا جانا چاہیے ایسا کیوں، اس کے پیچھے لاجک کیا، اب کیوں کچھ چپ ہیں سارے؟ جب لائے تھے تو اب کردار کیوں نہیں ادا کرتے؟ صحیح. اور بھٹی صاحب جو سوال انہوں نے رکھا ہے کہ 417 ارب کی خطی رقم وہ کہاں استعمال ہوئی، کیونکہ پی ٹی آئی کی 10 سال حکومت رہی خیبر پختونخوا حکومت میں، اور نہ سیف سٹی پروجیکٹ ہے، نہ فورنزک لیب ہے، نہ جگہ جگہ سی سی ٹی وی کیمرے ہیں، تو کہیں نہ کہیں ذمہ داری تو پھر عائد ہوتی ہے نا پی ٹی آئی حکومت پر. جی بالکل ہوتی ہے، میں نے کہا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ بری ذمہ ہیں، ان پر ہوتی ہے. اچھا، رضا ربانی صاحب کا بھی بڑا لاجیکل سوال ہے کہ اتنا بڑا فیصلہ اور قومی سلامتی کمیٹی سے اجازت نہیں لی گئی، مشورہ نہیں کیا گیا، پارلیمنٹ میں نہیں لایا گیا، ایک پورا اس پہ بات نہیں کی گئی، قوم کو اعتماد میں نہیں لیا گیا، کالعدم تنظیموں کے لوگوں کو کس دباؤ اور کمپرومائزز کے تحت رہا کیا گیا. یہ قوم کے مجرم ہیں، قوم کے مجرموں کو سامنے لایا جائے. اور کے پی کا آپ کو میں پہلے بھی کل بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ 90 ارب کا مقروض تھا عمران خان کے تحریک انصاف کے دور میں، یہ 890 ارب کا مقروض ہو گیا. جو کک پتی تھے وہ خود ذاتی طور پہ ارب پتی ہو گئے. کرپشن کے سکینڈلز اتنے سامنے آئے، یہ خود وزیر اعلیٰ وزیر بھتے دے کر اپنی جانیں بچاتے رہے، بکرے ذبح کرتے رہے اور تابعداری کرتے رہے، اور اپنی پارٹی اور اپنی ساری کو اس چکر سے نکال کر سائیڈ پہ رکھا. تو ان ساروں کو سامنے لایا جائے. ان ساروں نے ہمارے ساتھ بہت گھنونا کھیل کھیلا ہے. آپ کا کامنٹ آ گیا.